بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ ما لم یخرقها. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ ڈالیں. ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کی حفاظت کرتا ہے شیطان سے، جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ غیبت اور جھوٹ ان دو چیزوں سے پھٹ جاتا ہے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن جس نے غیبت کی اور جھوٹ بولا تو روزے کے برکات اس سے چلے جاتے ہیں. روزے میں 6 چیزوں کا اہتمام ضروری ہے. روزہ دار کو چاہیے کہ ان کا اہتمام کریں. اس میں سب سے پہلی چیز نگاہ، آنکھوں کی حفاظت ہے. مرد عورت کی طرف دیکھے یا عورت مرد کی طرف دیکھے تو اسے اسلام نے منع کیا ہے. یہ جو نظر ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے یعنی آنکھوں کو نیچے کر دیتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، مردوں کی طرف نہیں دیکھتا یا عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تو اللہ پاک اس کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں ایمان کا کہ اس کا دل عبادت کی لذت کو محسوس کرنے لگتا ہے. جو انسان آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہی پہ لا نہیں سکتی، وہ ہدایت پہ رہے گا. اور جو انسان آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا یعنی پردے کا خیال نہیں رکھتا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت پہ لا نہیں سکتی. آنکھوں کی حفاظت اسلام میں بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا دین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ زبان کی حفاظت ہے. زبان کی حفاظت جھوٹ سے، چغل خوری سے، لغو باتوں سے، غیبت سے، بدگوئی سے، ان سب چیزوں سے زبان کی حفاظت کی جائے. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے. غیبت کے بارے میں ہے حدیث ہے کہ یہ سب سے بدترین سود ہے. غیبت کرنا سب سے بدترین خبیث ترین سود ہے. اور سود کے بارے میں ہے کہ 1 درہم کا سود لینا 35 دفعہ زنا سے زیادہ سخت ہے جو بینک سے سود لیتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ کانوں کی حفاظت ہے. غیبت کو نہ سننا، گانا نہ سننا، ناجائز باتوں کو نہ سننا، اس سے کان کی حفاظت مراد ہے. چوتھی چیز ہاتھوں کی حفاظت یعنی ہاتھوں سے ناجائز چیزوں کو پکڑنا یا پاؤں سے ناجائز چیزوں کی طرف چلنا. تو چوتھی چیز جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت ہے. 5ویں چیز ہے افطار کے وقت حلال مال سے اتنا نہ کھانا کہ انسان کا پیٹ فل بھر جائے. کیونکہ روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے اللہ پاک انسان میں ایک نورانی قوت پیدا کر لیتے ہیں. جب لوگ فل پیٹ کھا لیتے ہیں تو وہ نورانی قوت فوت ہو جاتی ہے جو روزے سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے رمضان میں اتنا زیادہ کھانا کہ فل پیٹ بھر جائے یہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا کم کھانا چاہیے تاکہ نورانی قوت برقرار رہے. اور 6ٹھی چیز جو قرآن و حدیث سے منقول ہے کہ جب انسان عبادت کرے تو اس پہ فخر نہ کرے بلکہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اس عبادت کو قبول فرما. یہ 6ٹھی چیز ہے کہ ہم دعاؤں کے قبول ہونے کے بارے میں دعا کرتے رہیں.